آج اسٹیبلشمنٹ کے وفادار کو وفادار کہا جاتا ہے اور پاکستان کے وفادار کو غدار کہا جاتا ہے۔ تم نے جن لوگوں سے میرے خلاف بیان دلوائے، یہ کرائے کے باکو، یہ جو بولتے رہے ہیں، یہ سارے کے سارے جس زبان سے بولتے رہے ہیں، اسی مسئلے پر مکالمہ شروع کریں، گالی کیوں دیتے ہو؟ میرے دفاع کو اب کاؤنٹر کیا جا رہا ہے کہ ہندوستان میں تو جب بنگال میں آپ سرنڈر کر رہے تھے اس کا انڈیا پہ کیا اثر تھا؟ اس وقت ہندوستان کو کیا پیغام دے رہے تھے؟ تمہیں شرم نہیں آتی اس کے باتیں کرنے پر؟ جمعیت علماء اسلام پبلک سے کیا بات کہتی رہی ہے؟ ہم نے کیا بندوق سے اپنے کارکن کو دور نہیں رکھا؟ کیا ہم نے بندوق سے اپنی قوم کو دور نہیں رکھا؟ تو اندازہ لگائیں گزشتہ 4-5 سالوں سے جو خود جمعیت علماء اسلام کے اپنے 200 سے 250 اراکین کارکن جو ہیں، علماء اکابر، یہ شہید ہوئے ہیں۔ جب بحث چھڑتی ہے تو پھر بحث تو چھڑتی ہے جی۔ انڈیا نے ہم پہ حملہ کیا اور سب سے پہلے فضل الرحمان کھڑا ہو گیا اپنی فوج کو سپورٹ کرنے میں، اور جب آپ نے بہادری دکھائی تو میں آپ کے شانہ بشانہ کھڑا تھا۔ اور ہمارے ملک کے رکھوالے وہ اپنے شہریوں کے کردار کشی کرتے ہیں۔ وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے اپنے ایس پی نے کہا کہ لشکر بناؤ اور دہشت گردوں سے لڑو۔ میں وزیرستان کا پڑوس میں ہوں، میں بنو کے پڑوس میں ہوں، میں لکی مورد کے پڑوس میں ہوں، میں ٹانک میں ہوں، میں ڈیرہ اسماعیل خان میں ہوں۔ وہاں قوموں کو نہیں کہا جا رہا کہ لشکر بناؤ، اور پھر لشکروں کو لڑایا۔ کوئی اور آ جائے گی، ایک یونٹ چلا جائے گا، دوسرا یونٹ آ جائے گا، لیکن مقامی آبادی تو وہی رہے گی، اور یہ بھی تو مقامی آبادی کے لوگ ہیں، وہیں کے لوگ ہیں۔ تو میں ان پہلوؤں کو سامنے رکھ کر بات کرتا ہوں، میں کسی کے خلاف بات نہیں کر رہا ہوتا۔ ان چیزوں کو ڈسکس کرنا چاہیے، اس پر مکالمہ ہونا چاہیے، اور میں پورے پبلک کا آپ کی وساطت سے، پوری دنیا کی پبلک کا، پورے پاکستان کے عوام کا شکر گزار ہوں کہ 90% آبادی نے ہماری اس موقف کی حمایت کی ہے۔ یہ آغاز ہے کہ یا یہ انتہا ہے، اور یہ معاملہ کس طرف جائے گا، اور جو سیاست میں مداخلت کی روایتیں ہیں آخر ان کو کیوں کر روکا یا توڑا جا سکتا ہے؟ السلام علیکم جی مولانا صاحب۔ وعلیکم السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آصف نثار صاحب وہ کہتے ہیں نا جی کہ کب تم پر یہ راز کھلا، انکار سے پہلے یا کے بعد؟ تو آپ میری سال ہا سال سے تقریریں سنتے ہیں، میں اپنی قوم سے کیا کہنا چاہتا ہوں، میں اپنے کارکن سے کیا کہنا چاہتا ہوں، اور میں جہاں پہ کھڑا ہوں اس مناسبت سے بات کرتا ہوں۔ اگر میں اپوزیشن میں ہوں تو اپوزیشن مستقل ایک پلیٹ فارم ہے، جمہوری، پارلیمانی، آئینی، قانونی، اور اس پلیٹ فارم سے میری کیا ذمہ داری بنتی ہے، میں قوم کو کیا کہوں، میں اپنے کارکن کو کیا کہوں، یہ تمام تقریریں میری اسی حوالے سے ہوتی ہیں اور رہی ہیں۔ اور اب جو 2024 کا الیکشن ہوا، اور 2024 کے الیکشن میں جو کچھ ہوا اور اس کا جو ہم نے رد عمل دیا، بیش بہا آپ نے میری تقریر سنی ہیں، اور میرے خیال میں اس کے مضامین میں، میرے موقف میں کہیں پر کوئی ایسی بات نہیں ہے سوائے اس کے کہ کچھ چیزیں آگے ہوں، کچھ پیچھے ہوں، کچھ اس کے جملے، الفاظ، اس کی تعبیرات میں 19-20 کا فرق ہو، لیکن میسج ایک ہی ہوتا ہے۔ اب ظاہر ہے جی کہ مجھے اس عمر میں آ کر کوئی یہ سمجھائے کہ فوج کیا ہے، اور وطن اور سرحدات کے لیے اور ان کے حفاظت کے لیے ان کی قربانیاں کیا چیز ہیں، تو یہ طفل مکتب مجھے یہ چیزیں سمجھائیں گے؟ تو جو کچھ ہوا 48 گھنٹے تک کچھ نہیں تھا، معمول کے مطابق سیاسی عمل ہمارا جاری تھا،
اور اس کے بعد یکدم سے انہوں نے میرے 1 گھنٹے کی ایک جملے کو اٹھا کے جو پیالی میں طوفان کھڑا کیا، تو یہ بدنیت ہی پر مبنی تھا۔ نہ اس میں شہداء کی توہین کا کوئی پہلو ہے، نہ خدا کرے کہ ہم اس قسم کی باتیں سوچنے لگ جائیں۔ اور اگر فوج کو یہ دعویٰ ہے کہ ہم دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں، پبلک میں آپ جائیے تو شاید وہاں پر ان کی پالیسیوں اور اس کی حکمت عملی پر تو سوال اٹھ رہے ہوں، لیکن 2001 سے لے کر آج تک 26 سال 25 سال پورے ہو رہے ہیں کہ جمعیت علماء اسلام کی پالیسیوں کا جو تسلسل ہے، ملک کے ساتھ کھڑے رہنا، پارلیمنٹ کے ساتھ کھڑے رہنا، آئین کے ساتھ کھڑے رہنا، ملک کے جمہوری نظام کے ساتھ کھڑے رہنا، اور جو جہاں میرے اکابر نے ہمیں چھوڑا ہے وہیں سے ہم نے ان کے نقش قدم کو لیا اور آگے بڑھتے رہے ہیں۔ تو اس دوران میں جمعیت علماء اسلام پبلک سے کیا بات کہتی رہی ہے؟ ہم نے کیا بندوق سے اپنے کارکن کو دور نہیں رکھا؟ بالکل۔ کیا ہم نے بندوق سے اپنی قوم کو دور نہیں رکھا؟ کیا ہم نے بندوق کی سیاست کو غیر شرعی نہیں کہا؟ پاکستان کے اندر تو علماء کرام کا ایک اجماع ہے، اور اس کا تعلق تمام مکاتب فکر کے علماء کرام کے ساتھ ہے۔ جو وفاق المدارس العربیہ پاکستان، جمعیت علماء اسلام، جو علماء کرام کا سب سے بڑے پلیٹ فارمز ہیں، وہاں سے جو اجماعی رائے اٹھتی ہے اور جمعیت علماء اسلام پبلک میں اس کی ترجمانی کرتی ہے، اس پہ تو دو رائے ہی نہیں ہیں۔ اور پھر اس میں آپ خود اندازہ لگائیں کہ گزشتہ 4-5 سالوں سے جو خود جمعیت علماء اسلام کے اپنے 200 سے 250 اراکین کارکن جو ہیں، علماء اکابر، یہ شہید ہوئے ہیں، اس پر آپ الزام لگا رہے ہیں کہ تم نے شہیدوں کے، تو پھر جب بحث چھڑتی ہے تو پھر بحث تو چھڑتی ہے جی۔ تو ہم نے نہ ان کے الزام کو تسلیم کیا ہے، نہ اس کے سامنے کوئی کمزوری دکھائی ہے۔ بڑے خود اعتمادی کے ساتھ میں سیاست کرتا ہوں، میری جماعت بڑی خود اعتمادی کے ساتھ سیاست کرتی ہے، اور یہ کون ہوتے ہیں جو ہمیں سیاست سکھلائیں گے اور ہمیں وطن کی محبت سکھلائیں گے اور ہمیں شہداء کی قدر و قیمت سکھلائیں گے؟ یہ لوگ سکھلائیں گے؟ مجھے تو حیرت اس بات پر ہوتی ہے کہ ہم اتنے گر گئے ہیں کہ اب ہم ان سے متاثر ہو کر سیاست کریں گے، ان سے مرعوب ہو کر سیاست کریں گے، جن کو ہم سیاست سکھانا چاہتے ہیں، جس کو ہم ملک کی قدر و قیمت سکھانا چاہتے ہیں، وہ ہمارے بارے میں اس قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ تعجب ہوتا ہے جی۔ ان حلقوں کا یہ کہنا ہے کہ جی مولانا صاحب کی تقریر سے جو بھارتی میڈیا ہے وہ لوگ بڑا فائدہ اٹھا رہے ہیں، وہ چیز کو پھیلا رہے ہیں، تو کیا ہمارا اپنا بیانیہ، سرکاری بیانیہ اتنا کمزور ہے کہ وہ ایک تقریر کے ایک جملے سے سارا بدل جائے گا؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ میں اپنے ملک کے اندر کو دیکھتا ہوں، اگر میرے بیانیے مجھ پر غلط ایک الزام لگا کے مجھے ایک ابتلا میں مبتلا کرنے کے بعد جب میں نے اس کا دفاع کیا، میرے دفاع کو اب کاؤنٹر کیا جا رہا ہے کہ ہندوستان میں تو جب بنگال میں آپ سرنڈر کر رہے تھے اس کا انڈیا پہ کیا اثر تھا، اس وقت ہندوستان کو کیا پیغام دے رہے تھے؟ تمہیں شرم نہیں آتی اس قسم کی باتیں کرنے پر؟ خود کو ٹھیک کرو، اور جو آپ ٹھیک ہوں گے تو قوم آپ کو مبارکباد دے گی۔ انڈیا نے ہم پہ حملہ کیا اور سب سے پہلے فضل الرحمان کھڑا ہو گیا اپنی فوج کو سپورٹ کرنے میں، اور جب آپ نے بہادری دکھائی تو میں آپ کے شانہ بشانہ کھڑا تھا، میں نے آپ کو تنہا تو نہیں چھوڑا۔ یہ تو آپ ہیں کہ ہم ملک میں آئین کی بھی جنگ لڑ رہے ہیں، ہم ملک کے اندر انصاف کی بھی جنگ لڑ رہے ہیں، اور اس میں ملک کے رکھوالے جو ہیں
وہ اپنے قوم اور اپنے شہریوں کی نیتوں پر شبہ کرتے ہیں، اور ہمارے ملک کے رکھوالے وہ اپنے شہریوں کے کردار کشی کرتے ہیں، ملک کے ساتھ ہمدردی رکھنے والے، اخلاص رکھنے والے، اس کے لیے قربانیاں دینے والے، جب ان کے اوپر ہمارے ملک کے رکھوالے جو ہیں وہ شک کی نگاہ سے دیکھیں گے تو پھر تو بحث چڑھے گی نا جی، پھر تو بحث چڑھے گی۔ مولانا صاحب وہ کہتے ہیں کہ اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے تو کسی سے نہیں کہا کہ آپ لشکر بنائیں، بلکہ یہ لشکر بنانا تو اگر آپ اپنی حفاظت کے لیے گارڈ رکھتے ہیں تو کیا ہوا ہے؟ یہ تو ہر کوئی بینک کے باہر بھی، عمران ثناء اللہ صاحب فرماتے ہیں کہ بینک کے باہر لوگ گارڈ رکھتے ہیں تو اس کا مطلب لشکر تو نہیں ہے۔ واقعی کوئی ایسی چیز تھی کہ انہوں نے لوگوں کو لشکر بنانے کا کہا ہے؟ دیکھیے آصف نثار صاحب، آپ پشاور کے رہنے والے ہیں، پرسوں ترسوں کے آپ اپنی صوبائی اسمبلی کے ایک صوبائی اسمبلی کے ممبر جو دیر سے تعلق رکھتے ہیں، ذرا اس کی تقریر سنیے، وہ کیا کہہ رہا ہے؟ ہمایوں خان وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے اپنے ایس پی نے کہا کہ لشکر بناؤ اور دہشت گردوں سے لڑو۔ میں وزیرستان کا پڑوس میں ہوں، میں بنو کے پڑوس میں ہوں، میں لکی مورد کے پڑوس میں ہوں، میں ٹانک میں ہوں، میں ڈیرہ اسماعیل خان میں ہوں، وہاں قوموں کو نہیں کہا جا رہا کہ لشکر بناؤ؟ اور پھر لشکروں کو لڑایا، اور پھر ہمارے وہ قومیں، وہ برادریاں جو معتبر برادریاں ہیں، انہی دہشت گردوں کے ساتھ بیٹھ کر ان کو جرگے کرنے پڑے، جن کو آپ ملک دشمن کہتے ہیں، جن کو آپ نے خوارج کہا، جن کو آپ نے ملک دشمن کہا، جن کے خلاف آپ نے جہاد چھیڑا ہوا ہے، آپ جنگ لڑ رہے ہیں۔ جب عام لوگ ان کے ساتھ نبرد آزما ہوئے تو وہ اتنے مجبور ہو گئے کہ بالآخر ان کے ساتھ ان کو جرگے کرنے پڑ گئے جی۔ اس ملک کے اندر آپ دیکھ رہے تھے، تمہاری ناک کے نیچے سارا کچھ ہو رہا تھا جی۔ اور جب بنگال میں جنگ چھڑ گئی تو وہاں لشکر نہیں بنے؟ جماعت اسلامی کے البدر اور الشمس یہ لشکر تھے جو پبلک کے صفوں سے اٹھے نوجوان، اور وہ آپ کے ملک کے فوج کے ساتھ شانہ بشانہ لڑ رہے تھے۔ آپ تو سرنڈر کر کے آ گئے، 93,000 لوگوں کو قیدی کروایا، ذوالفقار علی بھٹو نے اس کو رہا کروایا، واپس آئے، اور آج بھی جب تک حسینہ واجد کی حکومت تھی، عوامی لیگ کی حکومت تھی، جماعت اسلامی کے لوگوں کو پھانسیاں نہیں مل رہی۔ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ عوامی لشکر نکالتے ہیں اور فوج کہتے ہیں کہ تم نکلو اور تم نکلو، تو پھر وہ دشمنیاں نسلوں تک جاتی ہیں، اور 2-3 سال پہلے تک پھانسیاں جو ہے جماعت اسلامی کے لوگوں کو وہاں ملتی رہی ہیں۔ کس پاداش میں؟ کیونکہ فوج تو آ گئی، تو یہاں بھی کل فوج چلی جائے گی، فوج نہیں ہوگی، کوئی اور آ جائے گی، ایک یونٹ چلا جائے گا، دوسرا یونٹ آ جائے گا، لیکن مقامی آبادی تو وہی رہے گی، اور یہ بھی تو مقامی آبادی کے لوگ ہیں، وہیں کے لوگ ہیں۔ تو میں ان پہلوؤں کو سامنے رکھ کر بات کرتا ہوں، میں کسی کے خلاف بات نہیں کر رہا ہوتا۔ ان چیزوں کو ڈسکس کرنا چاہیے، اس پر مکالمہ ہونا چاہیے۔ یہ جو حکومت کے نظریے ہیں اور اس قسم کے فلسفے جھاڑتے ہیں اور ہم پر تھوپتے ہیں، اس کے مقابلے میں میرا مکالمہ ہے، میری گفتگو ہے، اس کو آپ اس حوالے سے دیکھیں۔ میں کسی کے خلاف نہیں بول رہا، لیکن میں ایک نظریے، ایک طرز عمل، ایک حکمت عملی، اس کو کاؤنٹر کر رہا ہوں اپنی دلیل کے ساتھ۔ تو دلیل کے ساتھ دلیل پہ بات کرو یار، کدھر خوشی کیوں کرتے ہو؟ مولانا صاحب، آپ نے مکالمے کی بات کی، اور آپ کی سیاست کا خاصہ یہ رہا ہے کہ آپ کبھی بھی بند گلی کی طرف سیاست کو دھکیلتے بھی نہیں ہیں اور جاتے بھی نہیں ہیں۔ اب جب یہ معاملات ہمیں ایسے لگ رہے ہیں کہ جیسے بند گلی کی طرف چلے گئے، تو کوئی تو راستہ ہوگا، کوئی وے آؤٹ ہوگا۔ آپ کیا فارمولہ پیش کرتے ہیں؟ کیا ہونا چاہیے کہ یہ سارا جو ایک ماحول بنا ہوا ہے، یہ مستقبل میں اس قسم کی صورتحال نہ رہے سیاست میں؟ آصف نثار صاحب، میں آپ کا شکر گزار ہوں، آپ مجھے ایک کریڈٹ دے رہے ہیں کہ میں راستے بند نہیں کرتا۔ میں نے اب بھی کسی کا راستہ بند نہیں کیا، میرے راستے بند کیے جا رہے ہیں، مجھے بند گلی کی طرف دھکیلنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو مجھے دفاع پہ مجبور کیا جا رہا ہے، اور میں اس وقت اپنے دفاع کی جنگ لڑ رہا ہوں۔ سوشل میڈیا پر بھی اگر کوئی جنگ ہے، وہ ایک دفاع کی جنگ ہے۔ پھر مجھ کو آپ تنقید کا نشانہ بنائیں، کوئی کسی مسئلے پر مکالمہ شروع کریں، گالی کیوں دیتے ہو؟ تم نے جن لوگوں سے میرے خلاف بیان دلوائے،
یہ کرائے کے باکو یہ جو بولتے رہے ہیں، یہ سارے کے سارے جس زبان سے بولتے رہے ہیں، میری حب الوطنی کو مشکوک بنانا، میرے اس وطن کے ساتھ وفاداری کو مشکوک بنانا، میری جماعت کی قربانیوں کو مشکوک بنانا، یہ ساری چیزیں آج تک میں آپ پر اعتماد کرتا ہوں، لیکن اس کے جواب میں آپ مجھ پر اعتماد نہیں کر رہے، آپ میرے مدارس کے رجسٹریشن بحال نہیں کر رہے، آپ میرے مدارس کے اکاؤنٹس بحال نہیں کر رہے، تو تعاون، معاونت، یہ تو عربی الفاظ ہیں اور اس میں دو طرفہ کا ایک تصور ہوتا ہے۔ یہاں ایک طرفہ طور پر ہم آپ پہ اعتماد کر رہے ہیں، ہم آپ کو ملک کا دفاع بھی کر رہے ہیں، ہم آپ کے شہداء کا احترام بھی کر رہے ہیں، اور آپ کی طرف سے مسلسل شکوک، شبہات، کبھی کردار کشی، کبھی کچھ، تو ہم تو پگڈنڈی پہ سفر کر رہے ہیں، ادھر جاتے ہیں تو بھی موت، ادھر آتے ہیں تو بھی موت، ایک طرف جان کا خطرہ، ایک طرف سیاسی موت کا خطرہ۔ تو اس پگڈنڈی میں جمعیت علماء اسلام سیاست کر رہی ہے، لیکن بڑی خود اعتمادی کے ساتھ کر رہی ہے، اور میں پورے پبلک کا آپ کی وساطت سے، پوری دنیا کی پبلک کا، پورے پاکستان کے عوام کا شکر گزار ہوں کہ 90% آبادی نے ہماری اس موقف کی حمایت کی ہے، ہماری حوصلہ افزائی کی ہے، اور آج دن تک بھی سوشل میڈیا پر جمعیت علماء کے کارکنوں کا یا جو عوام کا ایک ٹرینڈ ہے وہ ٹاپ پہ جا رہے ہیں، ہر لمحے پبلک کی حمایت ہمارے ساتھ جا رہی ہے، انہوں نے سرکاری سارے جو ٹرینڈ تھے ان کو ڈبو کر رکھ دیا، پیچھے دھکیل دیا، ڈیلیٹ کرانے پہ مجبور کر دیا۔ یہ ہے وہ حق کی آواز جس کو غائبانہ طریقے سے ایک سپورٹ مل رہی ہے، اور جب اس قسم کی سپورٹ ملتی ہے جہاں ہمارے پاس کوئی فنڈ نہیں ہے ڈیجیٹل میڈیا کے لیے، 1 روپیہ کا فنڈ میرے پاس نہیں ہے ڈیجیٹل میڈیا کے لیے، اور ان کے ہاں اربوں روپے جو ہے وہ مختص کیے جاتے ہیں اس کام کے لیے سرکار کی سطح پر بھی، اور وہ بھی فیک آئی ڈیز پہ، جی بالکل، فیک آئی ڈیز کو چلانے کے لیے اور ہمارا جواب دینے کے لیے اربوں روپے جو ہے مختص کیے جاتے ہیں۔ ان فقیروں نے خالی جیب ان کا مقابلہ کیا ہے، اور یہ دلوں کو پلٹنے والا اللہ کی ذات ہے، کیسی دنیا کی دلوں کو پلٹا ہماری طرف، کیسے ہماری نصرت فرمائی، کیسے ہم، اور اسی کو کہتے ہیں اللہ کی نصرت، اور اللہ کی نصرت سے ہم نے یہ جنگ جیت لی ہے۔ جی مولانا صاحب، سیاسی جماعتوں کا اور حکومت کا کردار آپ اس تمام تر تناظر میں اور 2024 کے الیکشن کے ریزلٹس اور اس کے تناظر میں پاکستان کی سیاسی جماعتوں کا کردار تو کیا عوام کی نظر میں مشکوک نہیں ہوتا جا رہا؟ کبھی ایک جماعت کندھا پیش کرتی ہے، کبھی دوسرا پیش کرتی ہے۔ سیاسی جماعتوں کے لیے آپ کیا لائے عمل تجویز کریں گے کہ مستقلاً اس یہ تو حضرت ہمارا یہ ہمارا المیہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں، یہ ہمارا المیہ ہے کہ ہر مارشل لا کو اور ہر ڈکٹیٹر کو سیاستدانوں نے کندھا فراہم کیا ہے، اور ایک لمبی تاریخ ہے، 58 سے مارشل لائیں لگی ہیں، اور اس سے پہلے نیم مارشل لائیں لگی رہیں، اور ہمارے سیاستدانوں نے ہی جاگیردارانہ سیاست، سرمایہ دارانہ سیاست، اور ان طبقوں نے ان کو سہارے بخشے ہیں، اور آج بھی کوئی فرق نہیں آیا۔ جنیجو صاحب نے سہارا مہیا کیا، اس کو ہٹایا گیا، ان کی کوکھ سے جناب میاں نواز شریف صاحب نکل آئے، انہوں نے سہارا دیا۔ جب وہ معطوب ہو گئے اور مشرف کا زمانہ آ گیا تو چودھری شجاعت حسین صاحب انہی کے کھوک سے نکل آئے، اور وہی سلسلے اب تک چل رہے ہیں۔ تو اب وہ ملک کے سیاستدان ہیں اور وہ ملک کے وفادار ہیں، تو میں حضرت بڑی بے ادبی کروں گا اس وقت آپ کے سامنے، اور ذرا تھوڑی سی سخت بات کرنا چاہتا ہوں کہ انگریز کے دور میں انگریز کے وفادار کو وفادار کہا جاتا تھا، ہندوستان کے وفادار کو غدار کہا جاتا تھا۔ آج اسٹیبلشمنٹ کے وفادار کو وفادار کہا جاتا ہے، اور پاکستان کے وفادار کو غدار کہا جاتا ہے۔ مولانا صاحب، آخر میں یہ بتائیے گا کہ یہ جو ہماری سیاسی جماعتیں ہیں، یہ لوگ آپ یہ نہیں سمجھتے کہ انہوں نے اپنے آپ کو ایک دائرے میں قید کر دیا ہے، اور اسی دائرے میں ایک کے بعد دوسرے کی باری آتی ہے، کبھی تخت کی کبھی تختے کی؟ تو اس صورتحال میں اس وقت جو سوشل میڈیا کا کردار اگر میں آپ کے سامنے لاؤں، پہلے روایتی میڈیا ہوتا تھا، کنٹرول ہو جاتا تھا، اب ہم نے دیکھا ہے کہ سوشل میڈیا کسی کے کنٹرول میں نہیں ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سیاسی انقلاب میں
اس سوشل میڈیا کا کردار پھر کیا ہو سکتا ہے، اور سیاسی جماعتوں کو دباؤ میں لانے کے لیے کہ وہ اپنے یہ پرانے جو طریقہ ہے یا پرانی سیاستیں چھوڑ دیں، اس میں نوجوانوں کا اور سوشل میڈیا کے کردار کو آپ کس نظر سے دیکھیں گے؟ میں اس میدان کا آدمی نہیں ہوں، مجھے ڈیجیٹل میڈیا پر کوئی مہارت نہیں ہے، نہ میں اس کے بارے میں کوئی حتمی رائے پیش کر سکتا ہوں۔ ہمارے یہ نوجوان زیادہ بہتر جانتے ہیں اس ساری صورتحال کو۔ میں تو پرانی باتیں کروں گا اور اسٹیبلشمنٹ کو نصیحت کروں گا کہ سیاستدانوں کو دبانے کے لیے صدیوں پرانے فرسودہ دقیانوسی حربے استعمال کرنا چھوڑ دو، نئی دنیا میں ہو، نئی دنیا کا انداز اختیار کرو اور بات کرو سلیقے سے۔ آخر میں مولانا صاحب یہ بھی یہ سیکنڈ کیا حکومت کی طرف سے، یعنی جب معاملات گرم ہوتے ہیں تو پھر حکومت ایک کردار ادا کرتی ہے، کیا حکومت کی طرف سے ابھی تک کوئی ایسی کوشش یا کاوش یا رابطہ ہوا ہے دونوں اطراف کے ساتھ کہ بس؟ بالکل بھی نہیں ہوا، اور اگر کسی سطح پر ہوئے بھی ہیں تو وہ کوئی ایسے لیول کے نہیں ہیں کہ جہاں پر کوئی حتمی فیصلہ کیا جا سکے، ایک انگیجمنٹ کسی درجے میں رابطے کے لیول پہ تو، لیکن جس لیول پہ بات ہونی چاہیے اور جہاں پر مسئلہ حل ہو اس لیول پر ابھی تک کوئی بات چیت نہیں ہے۔ ناظرین، آپ نے دیکھا یہ مولانا صاحب کی پریس کے ساتھ ہم کہہ سکتے ہیں پہلی بات چیت تھی، اور انہوں نے کہہ دیا کہ بند گلی میں معاملات وہ نہیں لے کے گئے، بند گلی میں ان کو دھکیلا گیا۔ اب جن قوتوں نے ان کو بند گلی کی طرف دھکیلا ہے، اب یہ ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس بند گلی کا راستہ کھولیں، ساتھ میں حکومت کا کردار بھی یہ معاملات سلجھانے کے لیے پھر حکومت کردار ادا کرتی ہے، اور بدقسمتی سے ہم نے دیکھا ہے کہ حکومت کی طرف سے بھی ایسا کوئی سنجیدہ کردار سامنے نہیں آیا۔ تو لگتا ایسا ہے کہ آنے والے دنوں میں ملکی سیاست یہ مولانا صاحب کی قصور کی تقریر کے ارد گرد گھومتی رہے گی۔ اگلے پروگرام تک کے لیے پھر ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اور ملیں گے کچھ دنوں بعد، شاید کچھ تبدیلیاں ملک میں آ چکی ہو یا ملکی سیاست میں آ چکی ہوں گی، اس وقت تک خدا حافظ۔